ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد اللهم صل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ونعم حافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے درس کا آغاز جو ہے وہ ہمارے درس کا ادامہ ہے جو ہم لوگوں نے کل پڑھا تھے. والدین کے حقوق کے عنوان سے جو چیزیں ہم نے کل پڑھی تھی کہ کس طرح سے والدین کا حقوق جو ہے وہ دوسرے اولاد پر ہوتا ہے اور کن کن چیزوں میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کی اطاعت عبادت کے فوراً بعد ہی بلا فاصلہ اس چیز کو کیا ہے ذکر کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت میں دو آیت، کئی آیتیں ایسی آئی ہے جہاں پر خدا اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ احسان کرنے کو ذکر کر رہا ہے قرآن مجید میں. پھر کئی حدیثیں، کئی روایتیں ہم نے کل بھی پڑھی کہ ساتھ امام کی حدیث یا رسول خدا کی حدیثوں میں ان کے ذیل میں کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے نیکی سے برتاؤ کرنا ہے، کس طرح سے ان سے پیش آنا ہے، اگرچہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ برا اخلاق نہیں اپنانا ہمیں. خوب، تو یہ ساری چیزیں جو ہماری کل کے درس میں گزری. پھر یہ کہ کچھ حقوق جو بیان کیے گئے کہ مثلاً ہم نے مثلاً یہ کہ انسان یعنی احسان و احترام کرے. خوب، دوسری یہ چیزیں کہ احسان کے مصادیق کیا تھے، یعنی ان کے ساتھ کس طرح کیا کیا مصداق ہیں احسان کرنے کا، کہ ان کو کھانا پینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا لباس، ان کے ساتھ مثلاً اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو بالکل بھی ان کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، اور بہت ہی یعنی حتیٰ کے لفظ کا بھی استعمال ان کے ساتھ نہیں کرنا. اگر کوئی بات سے آپ جو ہے وہ ہم مثلاً برخلاف ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنا منہ بھی بنائیں ان کے سامنے، یا اپنی ناراضی ہونے کا جو ہے وہ شکل کے ذریعے اور ان کی اشارت جو ہے اس چیز کو ظاہر کرنے کا بھی حق نہیں ہے. پھر اطاعت اور نفقہ، اطاعت کیسے کرنی ہے اور نفقہ پورا کیسے کرنا ہے کہ اولاد پر واجب ہے کہ اگر ماں باپ ضرورت ہے اور والدین اور بیٹا بھی جو ہے وہ اولاد بھی جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے، انہیں کیا کرنا ہے، انہیں ان کی ضرورتوں کو رفع کیا جائے. اور اگر وفات پا چکے ہیں تو اولاد پر ان کی اطاعت یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ان کے قضا کو جلانا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے سائے کرنا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے. تو پھر والدین کے مرنے کے بعد کے حقوق یہ ہیں. پھر یہ کہ حقوق والدین کی رعایت کی تاکید کیوں اتنی کی گئی ہے. سوال ہے نا کہ کیوں، جبکہ خود اولاد کا بھی حق ہوتا ہے، یعنی اولاد کے اوپر مثلا والدین کا حق اور والدین کے اوپر اولاد کا حق. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر سب سے زیادہ جو ہے وہ اگر حقوق بیان کیے جاتے ہیں تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ والدین کے ساتھ یہ کرنا، وہ کرنا، وہ کرنا. وجہ کیا ہے؟ علامہ کہ جو ایک رشتہ ہے والدین اور اولاد کا، وہ ایک ایسا عاطفی رشتہ ہے، محبتوں والا رشتہ ہے اور بے غرض رشتہ ہے والدین کا اپنی اولاد کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو رشتہ ہے، یہ والدین اپنے بچوں سے
اپنی اولاد سے بے غرض بے لوث محبت کرتے ہیں، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں، انہیں وہ ہمیشہ ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، ان کے غم کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور جو ایک رابطہ ہے، یعنی پچھلا رابطہ اور آئندہ رابطہ، نسلوں کا جو ایک بانڈنگ ہے، وہ چیزیں بھی جو ہوتی ہیں اس سے یہ چیزیں ثابت ہیں ہمارے لیے، ہم شور ہیں اس چیز میں کہ کوئی بھی ایسا کوئی بھی دین کے والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے اولاد سے محبت نہ کرتے ہیں، فطری چیزیں ان کے درمیان، اور جو سماجی اور معاشرتی رابطے کو بھی یہ کیا کرتا ہے، بحال کرتا ہے، خود یہ بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، پھر آئندہ کی نسل کو جوڑتا ہے، یعنی والدین ہیں، ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد کی اولادیں ہیں، ان سے بھی کتنے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، وہ بچوں کے بھی بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم مثلا جو ایک چین بنی ہوئی ہے محبت کی، شیعہ عالم دین جو ہے وہ سوال کا جواب دیتے کیوں کیوں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں کیوں اتنا زیادہ کہا گیا، اس کے سوال کا جواب میں ہے کہ کیوں مثلا دینی تعلیمات میں والدین کے ساتھ احسان کرنے پر جو مثلا بہت سختی سے چیزیں آئی ہیں، حکم آیا ہے، رعایت کی تاکید کی گئی ہے، جبکہ والدین پر اولاد کے حکم بھی ہیں کہ رعایت کرنے کے حوالے سے اسے تاکید دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، جبکہ حق ہے کہ اولاد کے اچھی تربیت، اولاد کے ساتھ نیکی کرنا، اولاد کی خواہشوں کو پوری کرنا، یہ سب کیا ہے، والدین کے حقوق میں سے ہے۔ بہترین نام کا انتخاب کرنا، بہترین ماحول انہیں دینا، یہ سب واجبات ہیں جو والدین پر واجب ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے، کہ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے، دینی اور دنیاوی دونوں تربیت کے وہ حقدار ہیں کہ انہیں کرنا ہے۔ لیکن اس چیز کی تاکید نہ کوئی بولنے والا اتنا زیادہ بولتا ہے، نہ روایتی نہ اتنی زیادہ ملتی، لیکن حقوق ہے، اس کو متواتر طور پر بیان نہیں کیا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہی چیز کہ والدین کے لیے اولاد ان کے اپنے جسم کا ایک حصہ ہے، ان کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے، عاطفی طور پہ جو ہے احساسی طور پہ بے انتہا اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بچوں کو اگر چوٹ لگ جائے تو والدین اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں جیسے چوٹ ہونے لگی ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ دو رائے نہیں ہے۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ بچے والدین کو اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح سے والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں، نہیں، چھوٹا بچے کی بات نہیں ہے، اگر بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کا ہو جاتا ہے، سفر ہو جاتا ہے اپنی لائف میں، تو اس طرح سے محبت نہیں کرتا والدین سے جس طرح سے والدین اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ بس ضروری ہے ان حقوق کو مرور کرنا، ان حقوق اور احسانات اور عطاعت کی یہ جو تکرار ہے اس کی ضروری ہے، تاکہ والدین کے نسبت جو بچوں کی مثلا بے خیال نہ ہو جائے، اپنی جو ہے وہ مسئولیت سے، اپنی ذمہ داریوں سے مدوش نہ سمجھیں اپنے آپ کو، اور یہ روایتیں و آیتیں ہمارے لیے ایک انذار کا باعث ہیں کہ ہمیں ڈرانے کے لیے یا ہمیں یہ تاکید کرنے کے لیے اتنی زیادہ جو احادیث اور آیتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہم یہ نہ بھول جائیں جب ہم قوت کے عالم میں ہو، جب ہمارے پاس اسٹرینتھ ہو، ہم اسٹرانگ ہو جائیں، لیکن ماں باپ جو ہے وہ ضعیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، محتاج ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھول نہ پائے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے، اتنی زیادہ تاکید ہے۔ والدہ کے حقوق، یعنی والدین میں سے ماں کا حق جو ہے وہ والد سے الگ ہے، باپ سے الگ ہوتا ہے، اور اس بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے، اور بالآخر کئی روایتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا کہ انسان کتنا بھی جو ہے اپنی خدمتیں کر لیں، اطاعت کر لیں اور فرما برداری کر لیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر لیں، پھر بھی وہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ایسا برا کام اس دنیا میں نہیں ہے یا رسول اللہ کہ میں نے انجام نہیں دیا، کیا میرے لیے توبہ اور واپسی کا راستہ ہے یا پھر واقعی ممکن ہے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ ہاں میرے والد زندہ ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جا کر اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو، یعنی نیکی کرنا باعث مغفرت اولاد قرار پائی ہے، یعنی ان کے ساتھ نیکی کرنے سے گناہوں کی تلافی ہوتی ہے۔ اب جب یہ جواب دیا، رسول اکرم نے اٹھ کر چلا گیا، شخص سے سوال کرنے والا اس
اس کے باوجود رسول نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کہ کاش کے شخص کی پاس ماں ہوتی، اس کی والدہ زندہ ہوتی، تو شاید یہ جو اشارہ یہ اس چیز کا ہے کہ والدہ کی خدمت کرنا اور والد کی خدمت کرنا تو یہ دونوں ہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والدہ کی خدمت کرنا شاید اس کے لیے زیادہ مغفرت اور طلب کے راستے کو باعث کرتا ہوں۔ خوب احادیث میں جو ہے والدہ کے حقوق پر بہت ہی خصوصی توجہ اور تاکید کی گئی ہے۔ والدین کے حقوق میں زیادہ حصہ ماں کا آیا ہے، جو بہت ہی خاص طریقے سے بیان کیا گیا، یہاں تک کہ یہ کہ ماں کے حقوق کی ادائیگی کو غیر ممکن قرار دیا گیا ہے، کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کتنی بھی خدمت کر لے اپنی ماں کی، لیکن وہ ایک رات کی جاگی ہوئی مشقت، یا روایتوں میں یہ کہ جو درد ذہ سہتی ہے وہ جو ولادت کے وقت بچے کی ماں اس درد کو مثلا برداشت کرتی ہے، وہ ایک لمحے کے بھی درد کے عوض وہ اس کی جو ہے وہ مثلا حق کو ادا نہیں کر سکتا اولاد۔ پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ ایک حدیث میں ماں کے حقوق کی رعایت کرنے کو کیا ہے، پچھلے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ اعراف میں جو ہے 15ویں آیت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کی جو سفارشیں کی گئی ہیں، اس کا فلسفہ بیان کرنے کے بعد والدہ کی یعنی صرف اور صرف ماں کی زحمات کو یاد کیا گیا ہے، کہ مسلمان علماء اور دانشوروں کے مطابق یہ چیز کیا ہے، والدہ کے حقوق کی ادائیگی پر زیادہ تاکید و سفارش شمار ہوتی ہے۔ سجاد علیہ السلام رسالہ حقوق میں حمل اور بچپنے کے دوران کی جو والدہ وہ چیزیں برداشت کرتی ہے، سہتی ہے، طور خاص والدہ کی زحمتوں کی قدردانی کرنے کی سفارش کی ہے امام نے، یعنی الگ سے اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو حقوق کو مثلا اولاد کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ کس طرح سے احسان کریں، کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کریں ان کی زندگی میں، ان کے وفات کے بعد۔ پھر کچھ حدیثیں جو ہیں وہ ان کی عظمت میں والدین کی نازل ارشاد فرمایا گیا، یا یہ کہ ہم نے آیتیں بھی پڑھی کہ کس طرح سے احسان کرنا ہے۔ مثلا آیت ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ آیت آپ لوگوں نے کل بھی سنی، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ یہ ساری آیتیں کہ ان کے جو ہے وہ کچھ بھی نہ کہو، نیکی کرو، دعوت کرو، یا دونوں میں تمہارے پاس جو بھی بڑھاپے میں چلے جائیں تب بھی تم کیا ہے انہیں خفتہ نہ کہنا ہے، یہ کہ برقرار میرے والدین کا رحم فرمانا جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ خوب، تو یہ جو ہمارا وجود ہے خدا کی طرف سے ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن ہمارے زندگی کا سبب کون ہے؟ والدین ہے، یعنی جو ذریعہ بنے اس دنیا میں ہمیں لانے کا، وہ کون ہے ذریعہ؟ ہمارے والدین ہیں۔ بس وہ جتنی زحمات اٹھا کر ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ایک نحیفی کی زندگی، کمزوری اور ضعیفی کی زندگی جو بچپنے میں ہم گزارتے ہیں کہ بچہ نوزاد اس دنیا میں آتا ہے، حتیٰ اپنی خزا بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھا پاتا، کوئی کام اپنا نہیں کر سکتا، تو ایک والدہ بالخصوص ماں کس طرح سے اس کی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے، اسے پاس پوس کر بڑا کرتی ہے اور اس کے ہاتھ پیر کو مضبوط بناتی ہے۔ ساری زحمات ایک جو والدین کی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان کی پرورش ہوتی ہے، ساری چیزیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کی زحمات کو ہم بھلا
نہیں سکتے ہیں، اور ان کے زحمات کو بھلا دینا اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کفر اور ناسپاسی نہیں ہو سکتے۔ انسان کیا کرے، ان کی چیزیں، ان کی محبت، ان کی مہر، ان کی بے نظیر محبت کو جو ہے انسان نظر انداز کرے۔ اخلاق و شرافت انسانی کا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے کہ ہم ان دو گروہوں کے پاسداری، ہم اصل دونوں کی پاسداری کریں، ان کی حیات میں احسان کریں، ان کے وفات کے بعد صدقات اور نیک کام سلسلے میں یاد کیا جائے کہ ان کے حق ہے۔ ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارا کیا ہے، والدین کی بدولت ہے۔ اولاد کا جو وجود ہے وہ ہمارے وجود سے بے بستہ ہے۔ والدین کے ساتھ ہمارا سلوک اور ان کے احترام، ان کے ساتھ نیکی کرنا اس بات کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ ہماری آئندہ کی اولاد، ہماری نسلیں کیا کریں، اسی طرح سے ہمارے ساتھ پیش آئیں۔ اگر میں اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھی اولاد نہیں ہوں ان کے لیے، تو میری بھی اولاد بھی تربیت کو کرنے کی بھی اولاد کریں گی، میری قدر نہیں کریں گی، میرے ساتھ اونچائی نہیں کریں گی۔ جو ہم اپنے والدین کو دیتے ہیں ہماری اولاد سے ہم وہی پلٹ کر ملتا ہے۔ جس طرح سے کہ خدا کا حق ادا کرنا اور اس کے نعمات کی شکر گزاری کرنا ہماری توانائی سے باہر ہے، اسی طرح والدین کا حق کیا ہے، والدین کی جو ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اب یہ چیزیں جو ہے وہ نہ ہم حق خدا کو ادا کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے والدین کو ادا کر سکتے ہیں۔ خوب ایک ناممکن چیز ہے، لیکن بس یہ کہ ہم ایک حد تک کوششیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر کا یہ احساس ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم جتنی بھی بندگی پروردگار کر لیں، ہم بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم جتنی بھی اطاعت اور نیک سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں، ہم ان کی زحمات کا حق ادا نہیں کر پائیں گے ساری زندگی میں، کیوں نہ ہماری سلف ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں مثلا یہ کہ جو ان کے ساتھ انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے، توازن کے ساتھ پیش آنا ہے، فروتنی کے ساتھ، تو ان پر فروتنی کے دو فرشتوں کے لیے بچھائے رکھنا ہمارے اختیار میں سے، اس کے باوجود ماں باپ کے مقام کی شناخت اور خدا کی تو یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں اس میں سے بس یہ ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ہم کیا کر سکتے ہیں، بس ہم شاید کسی حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کوئی زحمات کا آواز ہم انہیں دے دیں۔ خوب کچھ حدیثیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ جو کیا ہیں، اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال ہیں کہ ہم اپنے وظائف کی شناخت کریں اور اپنے وظیفوں کو بہترین طریقے سے، یعنی والدین کی زحمات کی قدردانی کریں، انہیں سمجھیں، اور جو ہے وہ قدر کرنے والوں میں خدا ہمیں کیا کرے، محسوب کرے، اور ان میں سے ہمیں قرار دے۔ جس طرح سے جو ہے ایک اچھی نسل کی تربیت ہمارے ماں باپ نے کی، ایمان، حق شناس و نیکوکار، اور یہی چیز ہمیں کیا ہے، پلٹ کر ملتی ہے۔ سب سے بڑا فرض جو ہے والدین پر، سب سے بڑا یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اہم اور بڑا فرض والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ لیکن بہترین اعمال میں سے کون سے عمل ہیں جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں؟ قال الصادق علیہ السلام افضل الاعمال الصلاۃ وقتها وبر والدین والجہاد فی سبیل اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بہترین کام وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے نیکی کرنا، اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر والدین سے انس رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے کرنا۔ فقال رسول اللہ فخر مع والدیک فوالذی نفس بیدہ انسہما بک یوما ولیلۃ خیر من جہاد سنہ۔ ایک مرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور میرے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے وہ میرے جہاد پر جانے پر راضی نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ رسول خدا نے بہت ہی بہترین اسے جواب دیا، کہا کہ تم جا کر کیا کرو، اپنے والدین کے پاس بیٹھ جاؤ
اور اس ذات کے قسم کے جس کے قبضے میں میری روح ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ ایک دن بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، مگر یہ کہ جہاد واجب عینی نہ ہو، یعنی واجب کفائی میں سے ہو جہاد، یعنی صرف اور صرف وہ باقی نہ رہے۔ اگر واجب عینی ہوگا تو پھر اسے جہاد پر جانا ہے، لیکن اگر واجب کفائی ہے والدین اجازت نہیں دیتے تو اولاد جہاد پر نہیں جائے۔ پسندیدہ کام کو کیا ہے؟ عن ابن مسعود قال سألت رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي شيء قال وبالوالدين قلت ثم أي شيء قال الجهاد في سبيل الله۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول گرامی سے پوچھا گیا کہ خدا کی یہاں پسندیدہ کام کون سا؟ فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر کہا اس کے بعد کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی راہ میں جہاد، یعنی والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کی بندگی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اور والدین کو دیکھنا کیسا ہے، ان کی طرف نظر کرنا کس طرح سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نیک اولاد اپنے والدین کو مہربانی کے ساتھ نگاہ کرتی، صرف دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نگاہ پر ایک حج مقبول، یعنی ایک ایسا حج جو قبول شدہ ہو، قبول ہو چکا ہو کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پوچھا گیا اگر دن میں 100 بار دیکھا جائے؟ فرمایا ہاں خدائے پاک اور بڑا ہے، یعنی 100 بار دیکھے گا تو 100 بار حج مقبول کا اسے ثواب حاصل ہوگا۔ والدین کی عظمت میں بیان کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے ارشاد گرامی ہے کہ خدا نے تین چیزوں کے ساتھ بجا لانے کا حکم دیا۔ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ بجا لانے کا حکم دیا ہے، بس جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ خود خدا اور والدین کی سپاس گزاری کا حکم دیا گیا ہے، بس جو بھی والدین کی شکر گزاری نہ کرے وہ خدا کا شکر گزار وہ نہیں ہے، یعنی جس نے اپنے والدین کی شکر گزاری نہیں کی وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں۔ تقوی الہی اور صلہ رحم کا حکم دیا ہے، بس جو صلہ رحم انجام نہیں دے تقوی الہی کو اختیار نہیں کر سکتا ہے، مثلا اگر وہ کرے بھی تو اس کی چیز وہ ناقص ہوگی۔ خوب اسی طرح سے والدین کا قرض ادا کرنے کے سلسلے میں حدیث رسول جو ہے وہ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نیت سے حج انجام دے، ان کے قرض چکا دے، تو خدا رب عالم قیامت کے دن اس کو نیک عملوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ یعنی اپنے ماں باپ کی نیابت میں ماں باپ نہیں ہے یا ان کی زندگی میں بھی اگر ان کی نیابت میں زیارتیں کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، ان کے قرض کو ادا کرتا ہے، تو خدا بہترین بندگان کے ساتھ انہیں شمار کرے گا۔ خوشنودی والدین کیا ہے؟ رسول خدا سے نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص اپنے والدین کو خوش کرے اس نے خدا کو خوش کیا، اور جو اپنے والدین کو ناراض کیے گویا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ یہ اللہ اس بندے کو نہیں پسند کرتا جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی یا ناراضگی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کو انجام دیتا ہے، خدا سے اولاد کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر جو ہے وہ رسول خدا سے مروی ہے کہ کس طرح سے والدین جو ہے وہ باعث بنتے ہیں طولانی عمر کا، روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر طولانی ہو اور رزق میں اضافہ ہو تو اپنے والدین سے اچھائی کرے، اسے رحم بجا لائے۔ تو یہ ساری احادیث معصومین علیہ السلام آئی ہیں کہ یہ کہ اوانت کو واپس کرنا، اسے
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس میں سے پہلی یہ کہ امانت کا واپس کرنا، چاہے اچھا آدمی ہو یا فاسق، امانت ہمیں لوٹانی ہے، ٹھیک۔ عہد کا پورا کرنا، چاہے اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو۔ اور تیسری چیز جو اسی کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ اچھائی کرنا، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمیں حق نہیں پہنچنا کہ اگر والدین ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھے نہیں تھے، ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی والدین نے، ہم یہ کہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ نہیں کریں گے، نہیں، ہمیں حق نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ 4 چند احادیث ان کی عصمت میں اور حقوق میں سے بیان کی گئی ہیں۔ بالاخرے اس سے بہت زیادہ جو ہے علمی دین میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر چیز جو بالاخرے ممکن نہیں ہے بیان کرنا، لیکن میرے خیال سے میری اپنی کوشش رہی ہے اس چیز سے آپ لوگوں کے لیے ایک حد تک یہ چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی کہ اولاد پر والدین کے حق کی پابندیاں جو ہم پر عابر ہوئی ہیں وہ ہمیں کس طرح سے بجا لانی ہے۔ انشاءاللہ بہترین ایام میں ہم اپنی اس توفیقات میں اضافہ کریں، ہم ایک بہترین اولاد ہیں، بہتر سے بہتر خود کو بنانے کی کوشش کریں۔ ہم ان کی خدمتیں کرتے تھے، ہم اس سے زیادہ کوشش کریں گے ان کی خدمت کی، کیونکہ بالاخرے یہ چیزیں ادا نہیں کی جا سکتی ہے، تو ہم جتنا کریں وہ کیا ہوگی، پوری نہیں ہوگی، کوئی اس کے لمٹ نہیں ہے۔ کوئی سوال آپ لوگوں کا یا کوئی اشکالات درس سے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ حافظ۔